السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم نے آپ کی اردو کی کتاب کے چیپٹر کو جو منتخب کیا ہے اس کا نام سیانہ بادشاہ ہے، جس کے مصنف ڈاکٹر نبی بخش بلوچ ہیں، اور یہ ان کی کتاب لوک کہانیوں سے آغاز کیا گیا ہے۔ اور اس میں دراصل آپ نے جس میسج کو دینے کی کوشش کی ہے وہ میسج ہے آپ کا اتحاد و اتفاق کا۔ آپ کی اگر ہم تاریخ جاننے کی کوشش کریں تو آپ جو ہے وہ 16 دسمبر 1917 میں سندھ کے ضلع سانگڑ میں پیدا ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی چاچا اور والدہ نے کی۔ آپ نے ایم اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ایجوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ یونیورسٹی آف سندھ کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ کی جہاں تک ادبی زندگی کا آغاز کا تعلق ہے تو قیام پاکستان کے بعد سے ہی یہ کام آپ نے شروع کر دیا تھا۔ آپ کی مشہور تصنیف جو آپ نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے ساتھ مل کر تیار کی وہ تھی آپ کی اردو سندھی لغت، اور دوسری تھی سندھی اردو لغت۔ تو ان دونوں کی تیاری میں آپ نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا بھرپور ساتھ دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی پہچان یہ بنی لغت تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ہے کتاب لوک کہانیاں، جس کا ذکر میں نے کیا، جو آپ کی اس کتاب میں شامل ہے، سیانہ بادشاہ میں سے جو حصہ لیا گیا ہے، اس کا اگر ہم ذکر کریں تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہاں اتحاد و اتفاق کا درس دینے کی کوشش کی گئی، اور یہ بتایا کہ دنیا میں وہی قومیں یا وہی لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، یہ سروائیو کرتے ہیں، جو اتحاد و اتفاق کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، اور جو قومیں یا لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال جو اس کتاب میں سیانہ بادشاہ میں دی گئی وہ تھی بھائیوں کی جائیداد کے حوالے سے، کہ جب ان کے والد کا انتقال ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خود اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ بھائی میں اس چارپائی کے 4 پائے جو ہیں کہ نیچے میں دیگ دفن کر دوں گا، اور وہ ان میں سے تم اپنا اپنا پایا خود منتخب کر لینا۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ بعد میں جو کچھ وہ اپنی مرضی سے منتخب کریں ان میں اتحاد و اتفاق رہے، لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ پر ہوا کیا، اس کے برعکس کہ جب ان کا انتقال ہو گیا اور وہ پائے جو ان کے لڑکوں نے اپنی اپنی مرضی سے منتخب کیے تھے، اور جب وہ کھدائی کی گئی اور انہوں نے اپنی اپنی دیگیں نکالی تو ایک میں سونا اور ایک میں ہیرے جواہرات نکلے، جبکہ ایک میں سوکھی ہڈیاں اور ایک میں مٹی نکلی۔ بجائے اس کے کہ وہ اس حکمت کی طرف اپنے والد کی بات کو سوچتے کہ آخر والد کا ان دونوں چیزوں کا دفنانے کا مقصد کیا ہے، وہ آپس میں اتحاد و اتفاق کو بھول کر لڑائی جھگڑے میں مشغول ہوئے، اور آپس میں اس بات پر بحث ہونے لگی کہ آیا دو جو دیگیں جس میں سونا اور ہیرے جواہرات تھے وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے 2 بھائی، اور ہم کیوں جو ہے وہ تکلیف میں رہے ہیں، اور ہمارے حصے میں سوکھی ہڈیاں اور جو ہے مٹیاں ہے۔ اب اسی چیز پہ بحث جاری تھی، تو جو سیانے لوگ تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، ان سے مشورہ لینے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی، اور بادشاہ جو بہت عقلمند تھا اور سمجھدار بھی تھا، اس نے پھر یہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ سنایا جس پہ سب متفق ہوئے اور اتفاق کے ساتھ رہنے لگے، کہ جن کے حصے میں سوکھی ہڈیاں آئی ہیں وہ چوپائے مال کے مالک بنیں گے، اور جن کے حصے میں زمین آئی ہے وہ زمین کے مالک بنے گا۔ تو یہ چیز جو ہے، اس چیز سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اتحاد اور اتفاق دنیا میں کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے اس دولت کی ہوس میں تو رشتے پہ بنتے نہیں بگڑتے ہیں۔ اسی بات کو اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ کیونکہ دیکھا جائے تو دولت کی حرص و ہوسی اتحاد و اتفاق کو ختم کر دیتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ محبت کی زبان بھول جاتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے میں مشغول ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس کہانی سے ظاہر ہوا۔ خود قرآن میں بھی یہی بات کی وضاحت کی گئی ہے، یہ سمجھانے کی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی اپنے بندوں کو۔ قرآن میں فرمان ہے کہ تفرقے سے دور رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ تو اس بات میں جب قرآن خود اللہ تعالیٰ کی گواہی یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تفرقے کو سختی سے ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، اصل عمل تو اس دنیا کے جانے کے بعد کا ہے۔ تو ہم کیوں اس دولت کی حرص و حوث میں تفرقے میں مبتلا ہوں اور ہمارے درمیان سے اتحاد ختم ہو، کیونکہ تاریخ گواہ ہے
کہ جو قومیں اتحاد و اتفاق کا دامن چھوڑ دیتی ہیں وہ قوموں کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا ہے. صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، یہ وہی قومیں دنیا میں اپنا نام چھوڑ جاتی ہیں جو اتحاد کی رسی کو تھامے رکھتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. تو یہ چیز ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے کہ دنیا میں مال و دولت انسان سے بڑھ کے نہیں، کیونکہ انسانی رشتے کبھی ختم ہونے والے نہیں. یہ مال و دولت عارضی ہے، اس کی چمک اور دمک میں آ کے انسان کی بے عزتی کرنا ایک غلط عمل ہے. تو دیکھا جائے تو اس سبق میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بقول شاعر، کسی کے پاس دولت یہ رہتی نہیں، سدا ناؤ کاغذ کی بہتی نہیں. تو ہمیں سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ دنیا میں مال و دولت جس کے پیچھے ہم لوگ دیوانے ہوتے ہیں اور آپس میں محبت کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، اتحاد کو دامن چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. چاہے کسی طرح کے بھی رشتے ہوں، لیکن جب ہم رشتوں کو سنبھالنا چاہیں اور اتحاد و اتفاق کو فروغ دیں تو وہی رشتے بھی کامیاب ہوتے ہیں اور وہی قومیں بھی سدا کامیابی کی منزل پر چلتی نظر آتی ہیں. تو اس سبق میں جو غلام نبی بخش بلوچ نے اسی پیغام کو دینے کی کوشش کی ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ.